تو بات کر رہا ہوں کہ شیطان مردود سے بچنا کیسے ہے، یہ کوشش ہم نے موت تک، آخری سانس تک جاری کیسے رکھنی ہے، یہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت اور پھر ان کے عمل سے اور ان کی زبان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ہمیں پیغام پہنچایا ہے، اپنے کلام سے، اپنے کتاب سے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میسج کنوے کیا ہے رب نے، اس طرح ہر چیز بتائی ہے رب نے، یہ ایک بات جو ہے وہ راز ہے۔ اس طرح رب کا منشا کیا ہے اور منشا کارگر کیا ہے، دوسری راز کی بات یہ ہے، اور کس طرح ہر شے کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ سب رب بتائے گا جب ہم شیطان کی پہچان کر کے اس سے بچیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے، پھر یہ راز انسان پہ کھلیں گے، مسلمان پہ کھلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے نہیں کھلیں گے جب تک کہ ہم شیطان کو پہچان کے، جو کہ رب نے پہچان بتائی ہوئی ہے، اس کو جان کے پھر اس سے مقابلہ کرنے کی جب کوشش نہیں کریں گے اور اس سے لڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر یہ راز ہم پہ نہیں کھولیں گے۔ پھر رب تعالیٰ ہر ایک امتی کو الگ الگ جو ہے، جب بچنے کے بعد امتی یہ جو کوشش کرے گا، انسان، بندہ، مومن، اپنی اپنی زندگی اور اس کی اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کی ذاتی زندگی کے مطابق ہر انسان کو سمجھاتا چلا گیا ہے اور جو سمجھاتا چلا جائے گا قیامت تک، ٹھیک ہے، کہ رب تعالیٰ ظلمات سے نور میں کیسے داخل کرتا ہے، یہ ہر ایک کا ذاتی تجربہ ہوگا، ہر ایک کا پرسنل ایکسپیرینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ واقعات پھر ہماری زندگیوں میں رب کریم واقعہ کر کے ظاہری ثبوت سے خود ہر ایک کو سمجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دوسری بات غور طلب یہ ہے کہ رب نے جب کسی کے دل پر مہر لگا دی، سٹیمپ کر دی، قرآن میں جیسے کر رہے رب تعالیٰ، یعنی جن کے دلوں کو رب نے سٹیمپ کر دیا، انہیں تبلیغ کا ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، نہ اثر ہوگا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، بس باقی انہیں ہدایت دینا وہ میرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے ہم یہ غور و فکر کریں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے دلوں پہ مہر تو نہیں لگ گئی، یہ ہم نے اپنے اپنے دلوں میں جھانکنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دل کی کیفیت ہر ایک انسان جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس بات سے کوئی بھی انکار کر نہیں سکتا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں پہ اسٹیمپ تو نہیں لگ گئی، یا لگنے کے قریب ہماری زندگی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ رب بھی یہاں یہ بتا رہا ہے کہ یہ راز کی بات تم مجھ سے مت پوچھو، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کیسے کیوں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ انسان یا ہم لوگ پوچھ نہیں سکتے، یہ رب ہمیں کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ٹھیک ہے، یہ راز مت پوچھنا، ٹھیک ہے، رب کہہ رہا ہے یہ راز مت پوچھنا، بلکہ ہم یہاں رب جو کہہ رہا ہے اس پہ غور کریں کہ بحث میں مت جائیں، پہلے ہم یہ سمجھیں کہ رب کیا کہہ رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے، کہ یہ سوال یا یہ راز آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا، ٹھیک ہے۔ مطلب رب یہاں کہہ رہا ہے کہ بل ہم یسألون، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ میں تم سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے، کہ رب ہم سے پوچھے گا، رب اس لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نہیں پوچھ سکتے، میں پوچھوں گا، اللہ پوچھے گا ہم سے، ٹھیک ہے، کہ یہاں رب اپنے ہونے کے حوالے سے ہمیں وارننگ دے کے سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ رب جو ہے وہ رب العزت ہے، خالق و تخلیق کرنے والا انسان کو، دنیا کو، کائنات کو، جہانوں کا مالک ہے وہ، یہ جو حق ہے وہ رب کا ہے کہ رب ہم سے پوچھے گا، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ شیطان کیوں ہے، شیطان کیسے ہے، اور شیطان کو معاذ اللہ اس کی عبادت کیوں رد کر دی گئی، یہ سب سوال ہم نہیں پوچھ سکتے، یہ ہمارے ذہنوں میں شیطان مردود جو ہے وہ ڈالتا ہے لعنتی، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ سوال کریں، ٹھیک ہے۔ زبان سے اکثر ہم بیان نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے، لیکن ہمارے خیال اور سوچ میں وہ یہ کام کر جاتا ہے اپنا، اور کیوں کر جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم شیطان سے بچنے کی جو طریقے ہیں، تربیت ہے، اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو
میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ رب ہم سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے، انسان یہ حق نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ تو رب یہاں ہمیں وارننگ دے رہا ہے کہ بچوں میں اللہ ہوں، میں تم سے پوچھوں گا۔ بچوں سے مراد ہم اولاد نہیں ہے معاذ اللہ، بچوں مطلب چھوٹے یا انسان ہو تم، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے بچے بنو، میں تم سے پوچھوں گا، تم نہیں مجھ سے پوچھ سکتے، یہ رب کہہ رہے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حق اللہ کا ہے کہ وہ یہ سوال کرے، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ تم لوگوں نے میری عطا کردہ زندگی اور پھر وسائل جو میں نے تمہیں عطا کیے کیسے استعمال کیا ان کو، یہ تم مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ میں نے جو تمہیں زندگی دی، عطا کی، موقع دیا کہ دوزخ سے بچو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کو سمجھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں رب نے ڈیمانڈ کی کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے 100%، ٹھیک ہے؟ کوشش کہہ رہا ہے کہ کرو، کوشش تو کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم انسان اللہ سے کیسے بلکہ ہرگز نہیں پوچھ سکتے یہ باتیں، یا یہ باتیں ہم کرنے کی جرأت ہمت کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ تو اگر کوئی باغی ہو کے انسان پوچھنے پہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ پوچھے گا کہ یہ شیطان کیوں بنایا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب بندے ہم لوگ یہ تو مانیں کہ یہ باتیں تیری قدرت کے باہر کا نظام ہے، پہلے تو ہم یہ بات مانیں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ سمجھ آنا یہ ہماری باہر سے عقلیں کی باہر وسعتوں سے باہر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری قدرت جو ہماری نیچر ہے اس سے باہر ہے۔ اب اس اللہ کا تو ہماری قدرت یا تیری قدرت سے، ہم انسانوں کی قدرت سے باہر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی بات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب سرے سے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ پھر ہم نے یہ غور کریں کہ یہاں انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ سمجھ رہے ہیں غور سے، کہ یہ بات کب سمجھ آئے گی ہم امتیوں کو، پہلے جو ہم گمراہ ہیں وہ، اور انہیں اور پھر نافرمانوں کو کب سمجھ آتی ہے؟ تب جب ہم حکم میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ حکم میں کیسے آئیں گے؟ جب ہم بندے حکم میں آتے ہیں، بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان لاتے ہیں ٹھیک طریقے سے، جب جیسے رب نے کہا ہے، ٹھیک ہے، جب جیسے رب ترغیب دے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تو سمجھ آنی ہے، ویسے سمجھ نہیں آنی، ٹھیک ہے؟ تو غور کریں، سوچیں۔ اس لیے اب ہم سب کے ذمے ایک کام مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے بندہ بننا، ٹھیک ہے، اور پھر بلکہ اللہ کا بندہ بننا، ٹھیک ہے؟ جتنا جتنا راستہ ہمیں ملتا ہے ہم اپنا سفر کرتے جائیں، پھر سر جھکانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننا، ٹھیک ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے راستہ ملتا ہے تو سفر کرتے جانا، ٹھیک ہے؟ اس سفر کو طے کرتے جانا ہم نے، ورنہ تو یہ بڑی ہی وسیع اور عریض باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر کائنات کی باتیں کتنی وسیع تر ہیں یہ ہمیں خاک سمجھ آئے اگر ہم یہ نہ کریں، ایمان نہ لائیں۔ اس لیے ہمیں صرف اپنی اپنی دنیا کے حوالے سے دیکھنا ہے، اور دیکھیں، غور کریں، پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو اپنی بحثوں، باتوں اور ذاتی علموں میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے؟ کسی کی باتوں میں نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ کسی انجینئر اور کسی آج کے ماڈرن جتنے بھی اسکالرز ہیں، عالم ہیں، بھیڑیے ہیں، ان کی کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ جو بیان ہے، جو تربیت ہے، وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو قرآن ہے، بیان ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، وہاں سے تربیت لینی ہے، اور ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا ذاتی ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پھر ہم جو ہے بندے کے پتر بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سفر سے نکلتے جائیں گے، اس آزمائش سے نکلتے جائیں گے، یہ ہمارے ذمے کا کام اور مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان کا، مومن کا۔ یہ آج آپ کو میں نے اس طرح سے تفصیل سے وضاحت کر دی ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان میں نے یہ کام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمت اور استقامت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ السلام علیکم۔